بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سردیوں میں تہجد پڑھنے والوں کے لیے قبولیت کی کچھ خاص نشانیاں یہ ہیں۔ جانتے ہو انسان کا اپنی نیند سے بیدار ہونا یقیناً ایک بہت مشکل کام ہے۔ دن بھر کی تھکان کے بعد جب رات کو سکون کی نیند سوتا ہے تو پھر اپنے نفس کو قربان کر کے اٹھتا ہے، کیونکہ رات کا اٹھنا اور خاص کر سردیوں کی راتوں میں اٹھنا یہ یقیناً بہت مشکل کام ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ہوتا کب ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو کوئی بڑی طلب ہو، آپ کو اللہ سے محبت ہو، آپ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہوں، اور پھر بات بھی کب؟ جب آپ سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ سردیوں کی سرد ترین راتوں میں جب کوئی اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ اے اللہ میں آ گیا تیرے در پہ، تو سوچیں ایسے میں اللہ ایسے لوگوں سے کتنا خوش ہوتے ہوں گے اور ان کے لیے کیا کیا فضیلتیں اور انعامات اللہ نے رکھے ہوں گے۔ اس کا تو آپ اور میں بس اندازہ ہی کر سکتے ہیں۔ سنا ہے جب کوئی نوجوان سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں اپنے گرم اور سکون دہ آرام دہ بستر کو چھوڑ کر نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو مسکرا کر دیکھتا ہے۔ آپ ذرا اس بات کو تصور تو کریں کہ وہ بندہ کیسی عظمت اور شان والا ہوگا جس کو دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے، اور پھر اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں اے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ، میرے اس بندے نے مجھ سے رو کر جو مانگا ہے میں نے اس کو عطا کر دیا۔ اب یہاں اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ تہجد جہاں مشکل اور محنت طلب نماز ہے، کہیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ ہر کوئی تہجد تک آ جائے، ہر کسی کو یہ سجدہ نصیب نہیں ہوتا، بس جسے اللہ چن لے اسے ہی یہ سجدہ نصیب ہوتا ہے۔ تو انسان کو تکبر کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے سجدے کی توفیق دی، کیونکہ سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں گہری نیند کو قربان کر کے صرف وہی شخص اٹھ سکتا ہے جو یا تو اللہ کا عاشق ہو یا جس کی طلب سچی ہو، یعنی جسے واقعی شدت سے کچھ پانے کی طلب ہو، وہ تہجد کو ضرور اپنائے گا۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر کسی کو واقعی کسی چیز کی طلب ہے، اس کی نیت اس چیز کے لیے سچی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ واقعی اس کو مل جائے، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تہجد کو لازمی پڑھے۔ جد کا یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ روحانیت کی بلندیوں پر پہنچنے والے بہت سے لوگوں نے اس وقت کو اپنا کر بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ جب انسان کی طلب و نیت سچی ہو تو بندہ کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ گرمی ہے یا سردی، اسے تو بس اپنے اللہ کو منانا ہے۔ اور تجربات اور مشاہدات سے یہ بات ثابت ہے کہ وقت تہجد جس نے جو مانگا اللہ نے اسے اس سے بڑھ کر عطا کیا۔ جس طرح اللہ نے دن کی روشنیوں کو رات کے اندھیرے میں ڈلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے رات کے اندھیروں کا ختم ہو جانا بھی لکھ رکھا ہے۔ اور سردیوں کی اندھیری راتوں میں تہجد کے طویل سجدوں کے ساتھ رو رو کر اللہ کو اپنا حال دل جب ہم سناتے ہیں تو ذرا غور کر کے تو دیکھیں کہ تہجد کے سجدے سے فجر کے اندھیرے تک جب ہم سب کام اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو فجر کی روشنی سے اللہ ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ میرے بندے ایسے ہی میں تمہاری زندگی کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں بدل دوں گا، جیسے میں رات کو دن میں بدلتا ہوں۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وقت تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ تو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھیں اور اللہ کو تہجد کے سجدوں میں مناتے رہیں، اور اپنی زندگی کے اندھیروں کو دن کے اجالوں کی طرح روشنی میں بدل لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔